بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ارباب کرم اور صاحبان عقل و خرد، مسلسل کل سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے. آپ حضرات مسلسل سن رہے ہیں. یہی اس قوم کو زندہ رکھنے کے لیے ایک اہم عنصر ہے. اگر یہ مجالس کا سلسلہ نہ ہوتا، علماء کی گفتگو، وعظ و نصیحتیں اگر یہ قوم بغور سماعت نہ کرتی تو یقیناً جس طرح دیگر قومیں مردہ ہیں، اسی طریقے سے یہ قوم بھی مر گئی ہوتی. لیکن علماء کا سایہ، علماء کی نصیحتیں، علماء کی فرما برداریاں اس قوم کو اس قدر زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ پوری کائنات دیکھ رہی ہے کہ جتنی مردہ قومیں ہیں وہ سب خاموش بیٹھی ہیں، اس لیے کہ مردہ ہی خاموش رہتا ہے. لیکن جو زندہ قوم ہے اس نے اپنا کلمہ اس سے پڑھوا لیا کہ جس کا کلمہ سب پڑھتے تھے. امریکہ کا کلمہ سب پڑھ رہے ہیں. سعودی عرب سے دیکھیں تو وہ بھی امریکہ کا کلمہ پڑھنے میں مشغول ہے. برطانیہ کو دیکھیں، فرانس کو دیکھیں، یہ سب کے سب امریکہ کی طرف متوجہ ہیں اور اسی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. لیکن ایک زندہ قوم آگے بڑھی اور زندہ قوم نے آگے بڑھ کے کہا کہ دیکھو ہم وہ قوم ہیں کہ جو کبھی ڈرنے والے نہیں ہیں. کیا تم نے ہمارا ماضی نہیں دیکھا؟ ہم وہی ہیں کہ کبھی ایک ہاتھ پہ خیبر کا درد اٹھا لیتے ہیں،
کبھی ایک ہاتھ پہ مرہب کا سر اٹھا لیتے ہیں، تو یہ وہی تو قوم ہے کبھی سعودی عرب کے چھکے چھوڑوا دیتی ہے، کبھی امریکہ کی ناک میں دم کر دیتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندہ قوم ہے، اور یہ یوں ہی نہیں ہے، آپ اس کو توجہ فرمائیں۔ زندہ کس لیے ہے؟ کس کو مانتی ہے؟ ہم مردہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم میت کو نہیں مانتے، ہم زندہ کو مانتے ہیں۔ ہم اس کو مانتے ہیں جو خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس چکھے گا موت کا ذائقہ۔ گویا میرا نفس میرے ساتھ ہے تو میں موت کا ذائقہ چکھوں گا، آپ کا نفس آپ کے ساتھ ہے، آپ موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ آدم کا نفس آدم کے پاس ہے، آدم ذائقہ چکھیں گے۔ نوح کا نفس نوح کے پاس ہے، نوح ذائقہ چکھیں گے۔ ابراہیم کا نفس ابراہیم کے پاس ہے، ابراہیم ذائقہ چکھیں گے۔ ہر انسان کا نفس اس کے ساتھ ہے تو وہ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ لیکن پوری کائنات میں ایک ایسی ذات ملی جس کا نفس اس کے پاس نہ تھا۔ جس کا نفس اس کے پاس نہیں تھا، متوجہ ہے نا آپ؟ حضرت آدم علیہ السلام کا نفس آدم کے پاس ہے تو موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ نوح کا نفس نوح کے پاس ہے تو موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ ابراہیم کا نفس ابراہیم کے پاس ہے، موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ سب موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ اب میں کیا کروں؟ مردہ کو مانوں یا زندہ کو مانوں؟ آواز آئی، نہیں، ایک ہے کہ جس کا نفس اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ شب ہجرت آ جائیے، آواز آئے گی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ایک وہ ہے کہ جس نے اپنا نفس اللہ کے پاس رکھ دیا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو جب علی کا نفس علی کے پاس ہے ہی نہیں، ہے کہیں علی کا نفس علی کے پاس؟ بھئی آپ کا نفس آپ کے پاس ہے تو موت کا ذائقہ آپ چکھ لیں گے، میرا نفس میرے پاس ہے تو موت کا ذائقہ چکھ لوں گا۔ اور جب علی کا نفس علی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو وہاں رکھا ہے اللہ کے پاس، اور موت ہے مخلوق، ملک الموت ہے مخلوق، ان کی ہمت نہیں کہ خالق کے پاس پر مارے، ان کی ہمت نہیں ہے کہ خالق کے پاس یہ چلے جائیں اور جا کے یہ کہیں کہ تیرے خزانے میں جو نفس رکھا ہے ہمیں اس کو موت کا ذائقہ چکھانا ہے۔ آواز آئے گی، خبردار، اس کو موت کا ذائقہ نہ چکھانا، اس لیے کہ اسے ہم وہ عطا کر رہے ہیں کہ خود بھی زندہ رہے گا، دوسروں کو بھی حیات عطا کرے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ذات گرامی مولائے کائنات ہے کہ جو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جناب کے حضور کے ماننے والے امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، لیکن ایک ہے جس کا نام ہے علی، یا تو اس کا کلمہ پڑھا اور ایک مرتبہ آواز آئی، ہمیں تم پہچانتے نہیں ہو، ہم ہیں کون؟ کہا
سلسلہ علی سے وابستہ ہے. اگر علی سے وابستہ ہے تو تمہاری ہمت رہی کہ تم ہمیں مار دو. تو یہی تو جذبہ ہے جو کبھی لبنان میں کام آ رہا ہے تو کبھی سیریا میں کام آ رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ تو حیات عطا کرتے ہیں, زندگیاں دیتے ہیں. مولا کائنات, جنگ صفین ہو رہی ہے, میدان گرم ہے, اور ایک مرتبہ مسلسل تلواریں چمک رہی ہیں, لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا پرندہ اڑ رہا ہے, اس کے پیچھے ایک باز پڑ گیا. باز, اب نہ معلوم آپ کی زبان میں کیا کہتے ہوں گے, ہماری طرف اس کو باز کہتے ہیں جو کبوتر کو کھا لیتا ہے, اوپر ہی پکڑ لیتا ہے اور کبوتر کو کھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں باز. وہ باز اس پرندے کے پیچھے گرا. اب جو اس پرندے نے دیکھا تو ایک دم احساس یہ پیدا ہوا کہ آج موت کے دامن میں گم ہو جاؤں گا. اب کیا کروں جہاں سے زندگی ملے, مجھے حیات ملے تو کہاں سے ملے. اس پرندے نے چاروں طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد جنگ صفین ہو رہی ہے, مولا کائنات کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے, چل رہی ہے ذوالفقار. بس ایک مرتبہ پرندے نے سوچا کہ اگر کہیں بھی جاؤں گا تو موت ہے, اور اگر بچنا ہے تو یہاں بچ سکتا ہوں, یہاں بچ سکتا ہوں. پرندے نے دونوں پروں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد نیچے گرنا شروع ہو گیا اور آ کے مولا کائنات کے بازو پہ بیٹھ گیا. بیٹھ گیا مولا کائنات کے بازو پر آ کے. ذوالفقار رکی. مولا کائنات نے پرندے کو دیکھا, سوال کیا, کیا تجھے یہ خوف نہ ہوا کہ میدان جنگ ہے, ذوالفقار چل رہی ہے, تلواریں چمک رہی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی تلوار تیرے اوپر چل جاتی. اطمینان نفس کے ساتھ وہ پرندہ کہتا ہے, سکون قلب کے ساتھ اس پرندے نے کہا, میرے مولا میں کیوں ڈرتا, میں کیوں خوف کھاتا, اس لیے کہ میں اس کے بازو پہ آ کے بیٹھ رہا ہوں جو دنیا کو حیات عطا کرتا ہے, زندگیاں دیتا ہے. کہا اچھا یہ تو بتا کہ اگر یہ ذوالفقار لگ جاتی تیرے جیسے تو آگے بیٹھا ہے. کہتے ہیں مولا نہیں لگ سکتی, مجھے یقین ہے. کہا کیوں؟ کہ میں جانتا ہوں یہ ذوالفقار بھی عادل ہے, اور جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے وہ بھی امام عادل ہے. اس لیے مجھے یقین ہے امام عادل کے ہاتھ میں تلوار, وہ بھی عدالت والی, وہ بے عدالتی کس طرح کر سکتی ہے. لہذا میں آ کے بیٹھ گیا. مولا کائنات نے فرمایا کہ اچھا جا, تیری جان بچ گئی تیری جان. عزیزوں کبھی سوچا کہ کیوں جان بچی, کیوں بچی جان؟ جان اس لیے بچی کہ یہ پرندہ بازوئے حیدر کرار پہ جا کے نہیں بیٹھا, بلکہ اپنا پنجہ مولا کائنات کے ہاتھ پہ رکھ کے
صلوات بر محمد و آل محمد. بچ گئی جان. اب اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ تیری جان بچ گئی ہے، اس کے ذہن سے تیرا تصور بھی ختم ہو چکا، اب تو آرام سے چلا جا. پرندے نے کہا ٹھیک ہے مولا، خدا حافظ، جا رہا ہوں. خوش ہو کے بارگاہ مولا سے چلا اور قصیدہ پڑھتا ہوا چلا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. تو میں اگر ہوتا تو میں پرندے کو پکڑ کے کہتا اے پرندے، یہ تیرا قول نہیں ہے، یہ تو ذات علی ابن ابی طالب ہے، ہمیشہ ہلاکتوں سے بچاتی آئی ہے. صفین میں اگر پرندہ ملے تو اس کو بھی ہلاکت سے بچائے، مدینے میں اگر کوئی درندہ ملے تو اس کو بھی ہلاکت سے بچا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ حیات عطا کرنے والے ہیں، ان سے حیات ملتی ہے. اور یوں ہی نہیں، ہم اور آپ کیا ہے، ان سے تو حیات نباتات کو بھی ملتی ہے، پیڑ پودوں کو بھی ملتی ہے. پیڑ پودے بھی انہی سے حیات پاتے ہیں. اگر ان کا وجود نہ ہو تو حیات رک جائے گی، حیات ختم ہو جائے گی. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یہ حیات بڑھتی رہے گی، زندگی اپنے راستے پہ رواں دواں رہے گی، ایسا نہیں ہے. جب تک ان کا وجود باقی ہے، جب تک کائنات کے جسم میں حیات کی سانسیں باقی ہیں، اور اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو وہیں سے موت ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہم کچھ پیدا نہ کرتے. تو مشہور حدیث ہے، آپ حضرات کی سنی ہوئی ہے، یہ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اور یہ ایک مرتبہ نہیں، بارہا ہزار بارہا آپ نے سنی ہے. میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کا ذرہ بھی پیدا نہ کرتا. میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ آپ کے لیے پیدا کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اگر کسی صاحب کے یہاں کھانا ہو اور دسترخوان پہ جا کے بیٹھیں، وہ کہیں کہ سرکار یہ کھانا، یہ دسترخوان جتنا بھی ہے یہ سب آپ کے لیے ہے، تو فقط اگر میرے لیے ہے تو جب تک میں دسترخوان پہ بیٹھا رہوں، کھاتا رہوں، ادھر سے میں ہٹوں اور وہ دسترخوان سمیٹ کے رکھ دیا جائے. یہی تو ہوتا ہے. تو اگر یہ پوری کائنات محمد کے لیے ہے، انہی کے لیے بنی ہے، تو محمد کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 کے قریب ہو گئے ہیں، قریب 1400 سال ہو گئے ہیں سرکار کو تشریف لے جائے ہوئے. مگر اس کائنات کی سانسیں آج بھی موجود ہیں، یہ کائنات آج بھی زندہ ہے. تو کیوں زندہ ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کو حیات کہاں سے مل رہی ہے؟ اس کو زندگی کہاں سے عطا ہو رہی ہے؟ حیات مل رہی ہے نا. اسی طریقے سے اس کائنات کا قافلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو کیوں؟ محمد تو ہے نہیں، 1400 سال پہلے جا چکے، لیکن کائنات آج بھی زندہ ہے. تو سرکار نے کڑی سے کڑی جوڑ کے سمجھایا ہے. اب اگر کوئی نہ سمجھے
تو یہ اس کی عقل کا قصور ہے، مذہب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مذہب نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ بتایا ہے، کڑی سے کڑی جوڑیے، نتیجہ نکالیے، آپ کے ذمہ ہے، بشرطے کہ عقل تو ہو۔ تو عقل آئے گی کہاں سے؟ عقل کی ڈیفینیشن مولا کائنات جو بیان فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، فرماتے العقل ما عبد بہ الرحمن، العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ ہے کہ جو رحمان کی عبادت کرے اور عبادت کرنے کے بعد جنت کو حاصل کرے۔ تو جنت حاصل تب ہوگی جب سردار جنت راضی ہو، اور جب سردار جنت ہی راضی نہ ہو تو لاکھ نمازیں پڑھتے رہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یہ بریکٹ میں آ گئی ہے، اس کو عرض کرتا چلوں، ایک صلوات بھیجے محمد۔ مذہب حقہ کی دشمنی کہاں تک لے گئی ہے، کہاں تک پہنچا دیا؟ قرآن مجید میں سلام علیکم ہے، کیا ہے؟ سلام علیکم، یہ قرآن مجید کا جملہ ہے۔ اسی لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ حالت نماز میں ہوں اور کسی مومن نے آپ کو سلام کیا تو آپ کسی اور طرح سے اس کو جواب نہ دیں، بلکہ اگر آپ حالت نماز میں ہیں اور کسی نے سلام کیا اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور وہ کہہ کے گزرا السلام علیکم، تو آپ کھڑے کھڑیے سلام علیکم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، آگے بڑھتے رہیے۔ یعنی آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب یوں دے سکتے ہیں۔ اس نے سلام کیا لیکن آپ سلام علیکم کہیے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اب سلام علیکم کہنے میں دو فائدے ہیں، دو فائدے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، عام طور پہ آپ بھی راستے میں گزریے سلام علیکم کہیے، دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے جملے کا استعمال کیا جو ثواب ہے۔ سلام علیکم قرآن مجید کے آپ نے جملے کا استعمال کیا ہے جو باعث ثواب ہے۔ نمبر دو، سلام کیا ہے آپ نے ثواب لیا ہے 99%۔ حالانکہ امام فرماتے ہیں کہ سلام کے 70 ثواب ہیں، 70 میں سے 69 اس کو ملتے ہیں کہ جو سلام کرتا ہے، اور ایک اس کو ملتا ہے جو جواب دیتا ہے۔ سلام علیکم کہا آپ نے، قرآن کا جملہ، ایک ثواب۔ چونکہ آپ نے سلام میں پہل کی ہے اس لیے وہ ثواب، یعنی قرآن مجید سے آپ نے استعمال کیا ہے۔ اب اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی، علی کی دشمنی نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ آپ سلام علیکم کہتے رہیے، سامنا والا کہے گا میاں سلام علیکم غلط ہے، السلام علیکم کہیے۔ اب اسے کون سمجھائے کہ قرآن میں ہے؟ آپ لاکھ دکھاتے رہیے گا قرآن مجید کا جملہ ہے سلام علیکم، حالانکہ السلام علیکم سلام علیکم دونوں صحیح ہیں، قواعد کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے دونوں صحیح ہیں۔ الف لام، السلام پہ الف لام لگایا ہے
جو علامت اسم سے ہے، اور سلام کے میم کے اوپر دو پیش ہیں، یہ بھی علامت اسم ہے، تو دونوں ایک ہیں، لیکن یہ قرآن کا جملہ ہے، یہ جملہ قرآن کا ہے۔ السلام علیکم کہیں گے تو سلام کرنے والا ثواب ملے گا، سلام علیکم کہیں گے تو دو ثواب، ایک قرآن کا استعمال اور ایک سلام کرنے کا۔ اب ہو یہ گیا ہے کہ آپ اگر گزر رہے ہیں اور کہیں جا کے آپ کہیے سلام علیکم تو فوراً رافضی ہے، کمال ہے صاحب، رافضی ہے، شیعہ ہے یہ۔ بھئی کیسے پہچان لیا آپ نے شیعہ ہے؟ کہنے جو سلام علیکم کہا ہے بس فیصلہ کر دیا تو نے خود ہی، جو قرآن پہ عمل کرے وہ شیعہ ہوتا ہے، جو خلاف قرآن عمل کرے وہ غیر شیعہ ہوتا ہے۔ تیرا ہی فیصلہ ہے، سلام علیکم شیعہ ہے، رافضی ہے، اب تو پتہ چل گیا۔ یہ حیات عطا کرتے ہیں، اور قرآن مجید اور یہ ایک ہیں، تو یہ کائنات کیوں باقی ہے؟ چونکہ عقل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ سمجھیے آپ، پیغمبر نے فرمایا ہم سب محمد ہیں، سب محمد ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد، دوسرا بھی، تیسرا بھی، 12واں بھی، ہم سب محمد ہیں۔ اور جب سارے ہم محمد ہیں تو پھر ایک ہی محمد تو چلا گیا ہے، دوسرا چلا گیا، تیسرا چلا گیا، تو کوئی نہ کوئی محمد تو موجود ہے جو اس کائنات کی روح ہے، جو کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں، کائنات کے جسم میں وہ دل دھڑک رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو محمد ہے جو کائنات زندہ ہے۔ تو تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ یہ نہ کہہ کہ پیدا ہوں گے، یہ کہہ کہ ظہور ہوگا، ظہور ہوگا۔ اور ظاہر ہے یہ جو آپ بڑے آرام سے اور سکون کے ساتھ مجالس کا سلسلہ قائم کرتے ہوئے اور ایسی بارگاہ میں سید قاضی نور اللہ شوستری شہید احقاق الحق کی خاطر شہید کیا گیا تھا، عالم تھے، مرجع تھے، شرم نہیں آتی؟ تقلید کے مخالفوں کو شرم نہیں آتی کہ بارگاہ میں تو مرجع کی آ رہے ہو، تقلید کی مخالفت کر رہے ہو؟ یہاں کس لیے آتے ہو؟ کس کی بارگاہ ہے یہ؟ ایک مرجع کی، ایک عالم کی بارگاہ ہے، تو بارگاہ میں تو یہاں آئے ہو، اور اس کے بعد جو ہے تقلید کچھ نہیں ہوتی۔ یہ سب استعمار کی پیدا ہے۔ استعمار نے اس قوم کو جب دیکھا، ہیمفرے نے لکھا ہے اپنے اعترافات میں، جا کے پڑھیے گا اس میں، ہیمفرے نے لکھا اپنے اعترافات میں کہ میں سعودی عرب کی سرزمین پہ جب گیا تو وہاں کے علماء کو تو میں نے بآسانی بہکا دیا، لیکن جب نجف اشرف پہنچا بہت کوشش کی، لیکن جہاں بھی بہکانے کے لیے آگے بڑھا وہیں سے شیطان کی طریقے سے لاہور کا پتھر کھا کے واپس آیا۔ نہیں ہو سکا، بات نہیں بن سکی۔ بھائی ایک بات بتائیے، عقل سے سوچئے، دلیل، غلط دلیل تو سب رکھتے ہیں، مخالفین تقلید بھی رکھتے ہیں غلط دلیل،
دلیل سب کے پاس ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی دلیل رکھتے ہیں, اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی دلیل رکھتے ہیں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ عالم کی ضرورت نہیں ہے, تقلید کی ضرورت نہیں ہے, مرجع کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں فقط حدیث کی کتابیں کافی ہیں, تو میں نے ایک سے پوچھا تھا, یہ بتا کتب اربع کس کو کہتے ہیں؟ اسی سے جو مخالف تقلید تھا, میں نے کہا یہ بتا کتب اربع کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا اربع ہے عربی کی جمع, اور کتب ہے کتاب کی جمع. عربی کی ساری کتابوں کو کتب اربع کہتے ہیں. تو جس کا یہ حال ہو, کتب اربع کو عربی کی کتاب بتا رہا ہو, جبکہ کتب اربع یعنی 4 کتابیں, اصول کافی, استبصار, من لا یعذہ الفقیہ, تہذیب الاحکام, یہ 4 کتابیں ہیں جن کو کتب اربع کہا جاتا ہے. تو جس کو یہی نہیں معلوم کہ اربع کس کو کہتے ہیں, تو وہ معصوم کی حدیث سمجھ میں آ جائے گی اس کی, وہ معصوم کی حدیث سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہو جائے گا. ارے دنیا کو گمراہ کر رہا ہے, علماء کے خلاف بھڑکاتا ہے, مراجع اکرام کے خلاف بھڑکاتا ہے. تیری تو سمجھ میں خود نہیں آتا. بتا استبصار کے معنی کیا ہیں؟ ایک معمولی سی عورت جو ابھی ابھی شادی کر کے آئی ہے گھر میں, وہ جب اپنے سسرال پہنچی, اس سے بیچاری سے کڑھی بنانی نہیں آتی بنانی. کیا کرے وہ؟ تو وہ اپنی ساس کے پاس جائے گی نہیں, یا اپنی امی کے پاس, امی کو فون کرے گی, کہے گی امی کڑھی کیسے بناؤں, یا ساس سے پوچھے گی کہ کڑھی کیسے بنانی ہے, تو ساس بتائے گی بیٹی ایسے کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, تو کڑھی بن جائے گی. ارے اسی کا نام تو تقلید ہے, اسی کو تو تقلید کہتے ہیں, یہی تو تقلید ہے. اب تو جو کہہ رہا ہے کہ تقلید نہیں ہے, تو بھی تو جاتا ہے کسی کے پاس, بقول تیرے وہ تیرا عالم ہے, تو بھی تو اس کے پاس جاتا ہے, اور جانے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ بتا حدیث کیا ہے, یہ کیا ہے, کیا ہے یہ تقلید نہیں ہے. سیستانی کی تقلید تو حرام ہو گئی, اور ایک کٹ ملا کی تقلید تیرے لیے حلال ہو گئی, جائز ہو گئی. جو عربی کی عین سے آشنا نہیں ہے, اس کی تو تقلید تو کر رہا ہے, ویسے تقلید تیرے لیے حرام ہو گئی. سیستانی کی تقلید نہیں کرنے دے گا تو, خامنائی کی تقلید کو حرام بتائے گا تو, شاہروتی کی تقلید تیری نظر میں جائز نہیں ہے. ارے تو تیری نظر کا میں کیا کروں, میں جو تیرا شمار کر رہا ہوں وہ سن لے. میں جو تقلید کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ علی نے نبی کی تقلید کی, حسن نے علی کی تقلید کی, حسین نے حسن کی تقلید کی, سید سجاد نے اپنے بابا کی تقلید کی. تقلید کی تے جانتا ہے, تقلید کی تے کیا ہوتی نہیں معلوم, بس سن لیا نام تقلید ہے. تقلید ہے, جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. سنیے امام پردہ غیب میں جب تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا ہے. یہ امام کی آخری توقیع ہے جس میں امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الى رواة احادیثنا. میں تو جا رہا ہوں غیبت کبریٰ میں, میرے بعد جو زمانے کے اعتبار سے حوادثات آپ کے سامنے ہوتے رہیں, نئے نئے مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں,
فرجعوا الی روات، میرے راویوں کی طرف رجوع کرنا. امام نے یہ نہیں کہا کہ میری روایت کی طرف، نہیں، میرے راویوں کی طرف رجوع کرنا. یعنی راوی بتائے گا کہ روایت کیا ہے، تو ہماری روایت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو نہیں سمجھ سکتا کہ ہماری حدیث کیا ہے، ہم نے کیا بیان کیا ہے. راوی بتائے گا فرجعوا الی روات احادیثنا، ہماری حدیثوں کو نقل کرنے والے راوی کی طرف رجوع کرنا. تو راوی کون ہے؟ راوی کون ہے؟ یہ کٹم اللہ راوی ہے جس کے کہنے سے تقلید حرام اور ناجائز ہو گئی. یہ راوی کون ہے؟ کس کو کہتے ہیں راوی؟ راوی کہتے ہیں جو سلسلہ معصوم سے سند اور روایت چلی ہے اور آج تک اس کا راوی کون ہے. مثال کے طور پر مولا کائنات نے کوئی بات فرمائی تو اس حدیث کے راوی ہیں امام حسن علیہ السلام. اس کے بعد اسی حدیث کے راوی ہیں امام حسین علیہ السلام. اب جب امام حسین بیان فرمائیں گے تو کیسے کہیں گے؟ میرے بھائی حسن نے مجھ سے کہا ہے، میرے بابا نے یہ فرمایا تھا، میرے بابا سے میرے جد نے یہ کہا تھا. یہ کہیں گے، یہ فرمائیں گے. تو یہ سلسلہ 12ویں تک آ گیا، 12ویں تک آ گیا. اب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو ایک مرتبہ سلسلہ بڑھا. یہ روایت کس سے؟ کہ یہ ہم نے نواب اربعہ سے لی ہے. نواب اربعہ آپ بتائیے کلینی آپ نے کس سے لی؟ کہ میں نے نواب اربعہ سے لی ہے. اے ابن باب قمی آپ نے کس سے لی؟ کہ میں نے کلینی سے لی ہے. اے شیخ مفید آپ نے کس سے لی؟ کہ میں نے کلینی سے لی ہے. سید رضی آپ نے کس سے سنا ہے؟ کہ میں نے شیخ مفید سے سنا ہے. آپ نے کس سے سنا ہے؟ یہ سلسلہ چلتا گیا تو کبھی آواز آئے گی گلپانی گاہنی راوی ہے، کبھی خمینی راوی ہے، کبھی خوئی راوی ہے، کبھی سیستانی راوی ہے، کبھی خامنائی راوی ہے. یعنی ان کی طرف رجوع کرنے کا نام تقلید ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے. کہنے دیجئے آپ وہ کام کیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ استعمار کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ہیمفرے کے اعترافات. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے. ہیمفرے نے خود اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ میں اس قوم کو نہ بہکا سکا، ان کے مراجع کو نہ بہکا سکا. بہت کوشش کی، انتھک کوشش کی، اور یہ مہم ان کی برابر چل رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس قوم کو بھی ہٹائیں لائن سے. سو نتیجہ یہ نکلا کہ کسی حد تک وہ کامیاب ہونے کی طرف بڑھے، لیکن انشاءاللہ المستعان خون کا ایک ایک قطرہ اس مذہب حقہ کے دفاع کے لیے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں ایک کتاب کی خاطر شہید کر دیا گیا، احقاق الحق کی خاطر. لمع چمکتا ہوا، چمکیلا، روشن شہید اول. یہ کون سے شہید ہیں؟ شہید ثالث، تیسرے شہید. شہید اول کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب لمع لکھی ہے. بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے اور اس کے بعد اتمام زحمت. لمع لکھی ہے. لمع اس کتاب کا نام ہے کہ جو منزل اجتہاد میں جب قدم بڑھایا جاتا ہے تو اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے. لمع یہ کتاب 1 ہفتے میں لکھی ہے. شہید اول کو
شام کے قید خانے میں قید کر دیا گیا اور فتویٰ دے دیا گیا، جیسا شہید کے لیے لودھی مسجد میں بیٹھنے کے بعد سب نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ واجب القتل ہے، فتویٰ دے دیا گیا قتل کر دیا جائے۔ جب شہید اول نے یہ دیکھا کہ میری زندگی کی شمع حیات گل ہونے والی ہے، تو سوچا کہ لاؤ کوئی خدمت ایسی کر دوں جو چلتے چلتے مذہب حقہ کے لیے ہو جائے۔ ایک کتاب علامہ ہلی کی ان کے پاس تھی، اس کتاب کا نام تھا مختصر النافع۔ وہ کتاب آپ نے لی، قید خانے میں پہنچ گئے۔ زندان کا جو نگہبان تھا، آج کی زبان میں کہیے حوالدار جس کو کہتی ہیں، حوالداری کہتی ہیں نا، جیلر، وہ اہل بیت کی طرف مائل تھا۔ شہید اول نے کہا کہ مجھے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، اگر لا دو۔ کہا کیا؟ کہ ایک دوات چاہیے، ایک قلم چاہیے اور کچھ اوراق چاہیے۔ اس نے بیچارے نے نہ معلوم کیسے کیسے کر کے اور یہ 3 چیزیں فراہم کر دی۔ آپ نے کتاب لکھنی شروع کر دی۔ جب 2-1 دن کا عرصہ گزر گیا تو کسی نے جا کے مخبری کر دی کہ قید خانے میں کتاب لکھی جا رہی ہے۔ آ گیا، فوراً مصلی کے نیچے گڑھا کھود کے اس میں کتاب اور نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ دیکھنے کے بعد جیلر سے کہتا ہے کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آنا۔ اس نے کہا ہاں سرکار، آپ بے فکر رہیے، مطمئن رہیے، بہت سختی دکھاؤں گا اور اب تک دکھا رہا ہوں۔ اب وہ روشنائی ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گیا۔ اب کیا ہو؟ شہید اول نے کہا کہ قلم بھی ٹوٹ گیا، روشنائی بھی نہ رہی، اب میں کیا کروں، کیسے لکھوں؟ کہا سرکار میں اب یہ خدمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے اوپر بھی جاسوس موجود ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی۔ رے وہ کلیجے لائیے کہاں ہیں؟ جب آپ تقلید کو حرام بتا رہے ہیں، دیکھیے علماء نے کیا کام کیے ہیں، اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ شہید اول نے کہا اچھا تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنی چھری ہمیں دے دو۔ وہ چھری لی اور شہید اول نے اپنی داہنی انگلی کا قلم بنایا اور اس سے جو خون نکلا وہ دوات میں کیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ دوات میں کیا اور اس کے بعد اس ناخون کو اتنا باریک کر لیا تھا، کاٹتے کاٹتے اتنا باریک کر لیا تھا کہ وہ اس خون میں ڈباتے تھے اور کاغذ پہ لکھتے تھے۔ یوں 1 ہفتے میں کتاب مکمل ہوئی، اور جب کتاب مکمل ہو گئی تو پھر کسی نے بتا دیا کہ قید خانے میں کتاب لکھی جا رہی ہے۔ کتاب پھر چھپا دی گئی۔ بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا، انگلی پہ پٹی باندھ دی گئی۔ کہا ہم نے سنا ہے کتاب لکھی جا رہی ہے۔ کہ نہیں سرکار، میں تو بڑی سختی کر رہا ہوں، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، میں نے اتنی سختی کی ہے کہ ان کی انگلی تک کاٹ دی۔ کہنے لگے ہاں یہی سختی دکھانا، یہی سختی کرنا۔ اس کے بعد جب بادشاہ مطمئن ہو کے چلا گیا، وہ کتاب نکالی اور نکالنے کے بعد زندان کے نگہبان کو دی، میرے بیٹے تک اسے بخیریت پہنچا دے۔ دیکھیے کتاب کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ یہ کتاب خیریت سے میرے بچے تک پہنچ جائے۔
کتاب پہنچ گئی. شہید ثانی بیٹا ہے, بیٹا شہید اول کا بیٹا شہید ثانی, انہوں نے اس لمع کی شرح لکھی, وہ شہید ثانی ہے. یہ علماء کے کارنامے ہیں. یہ آپ اسی طریقے سے سرسری نہ لیا کریں, لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. لوگ تو نہ معلوم کتنا گمراہ کریں گے. آپ تو آج کے علماء کی بات کر رہے ہیں. مولا کائنات کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اس قدر پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا کہ لوگ یہی بھول گئے تھے کہ علی مسلمان ہیں. جب لوگ سنتے تھے کہ علی نماز پڑھتے تو تعجب سے کہتے تھے اچھا علی بھی نماز پڑھتے تھے. یہ نوبت آ گئی تھی. تو جو نسل وہاں مستقل طور پہ اہل بیت عصمت و طہارت کے خلاف بھڑکاتی رہی ہے عوام کو, آج اسی کا شاخسانہ موجود ہے جو علماء اور مراجع کرام کے خلاف آپ کو بھڑکا رہا ہے. خدا را ایسا نہ ہونے دیجیے گا. یہ میری آپ سے استدعا, گزارش, التجا. بہت اس مذہب کو یہاں تک پہنچنے میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, سمجھے, اور یہ سب قربانی نتیجہ ہے کربلا کا. سب نتیجہ ہے کربلا کا. یہ جتنی قربانیاں آج تک دی جا رہی ہیں علماء کی یا مذہب حقہ کے ماننے والوں کی, جو بھی آج قربانیاں دی جا رہی ہیں, یہ سب کربلا سے سلسلہ جا کے جڑتا ہے. ورنہ ایک بات مختصر تھی, ہم نے ان کو مارا ہے حسین اور ان کے بچوں کو, کس لیے کہ انہوں نے بدر و احد میں ہمارے بزرگوں کو مارا تھا. ہم نے یہ بدلہ لیا ہے ان سے. نہ کوئی اسلام آیا نہ قرآن آیا. اگر اتنی سی بات کو سمجھ لیا جاتا تو مذہب حقہ کو ماننے والے زیادہ ہوتے. لیکن کیوں ہوتے؟ اس لیے کہ اکثریت کبھی بھی دلالت خیر پہ نہیں کرتی ہے, اقلیت دلالت خیر پہ ہوتی ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, اکثرہم الجاہلون, اکثرہم الکافرون. اکثریت ان کی ہے جو کافر ہیں, اکثریت ان کی ہے جو جاہل ہیں. اکثرہم لا یعلمون, اکثریت ان کی ہے جو جانتے نہیں ہیں. تو اقلیت ہی حق پہ ہوتی ہے, اقلیت ہی خیر پہ ہوتی ہے. یقیناً امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 10 محرم کو جو قربانی دی تھی, وہ قربانی کا سلسلہ آج بھی بدستور جاری ہے. آپ دیکھ لیے, کبھی لبنان میں, کبھی سیریا میں, کبھی عراق میں, مسلسل یہی ہو رہا ہے. نمازیں قائم ہیں انہی کے دم سے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. دیکھیے, ایک چیز یہ ہے کہ نماز کے لیے میں کہا کرتا ہوں ایک جملہ, وہ یہ ہے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں نماز کے سلسلے میں کہ آئیے نماز پڑھیے اور باقی پڑھیے, آپ باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ اللہ قبول کرے یا نہ کرے, اور اگر قبول کی ہے تو کس کی ہے, کس کی نہیں کی. یعنی یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے, اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے کہ نماز ہم پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ بھول جائیں کہ نماز ہماری قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے. دیکھیے, ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, ایک آرڈر ہوتا ہے, اس کو سمجھیے گا اب آپ, بس اس کے بعد اتمام زحمت. ایک آرڈر ہے اور ایک اسٹیٹمنٹ. آرڈر وہ ہے کہ جس میں
امر کرنے والے کو، آرڈر دینے والے کو آپ جھوٹا سچا نہیں کہہ سکتے. توجہ ہے نا؟ جو میں آپ سے کہوں کہ مجھے پانی پلا دیجئے، کوئی اٹھ کے یہ کہے گا کہ مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہے گا کوئی؟ نہیں کہے گا. ہاں اگر میں یہ کہوں کہ شہید اول شہید ثانی کے شہید ثالث کے گیٹ کے اوپر ابھی 50 آدمی ہیں جو دائرے مذہب حقہ میں آ گئے ہیں اور وہ کھڑے ہیں، جبکہ ایسا نہ ہو تو آپ کہیں گے بڑے جھوٹے ہیں مولانا. یعنی اسٹیٹمنٹ بیان وہ ہوتا ہے کہ جس کے کہنے والے کو آپ جھوٹا سچا کہہ سکتے ہو، لیکن حکم کرنے والے کو، آرڈر دینے والے کو نہ آپ جھوٹا کہہ سکتے ہو نہ سچا. میں ابھی دعا کروں کہ اللہ اسی سال آپ جتنے یہاں کے اوپر تشریف فرما ہیں سب زیارتوں کے لیے تشریف لے جائیں، ائمہ معصومین کی زیارتیں کریں آپ، اللہ آپ کو حج بھی کرا دے. سب نے آمین کہا، ایک نے بھی نہیں کہا مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہو. کہا کسی نے؟ ایک نے نہیں کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو. تو امر آرڈر وہ ہوتا ہے، دعا وہ ہوتی ہے کہ جس میں کہنے والے کو آپ نہ جھوٹا کہہ سکو نہ سچا کہہ سکو، لیکن اسٹیٹمنٹ دینے والے کو آپ جھوٹا بھی کہہ سکتے ہو سچا بھی کہہ سکتے ہو. اگر اسٹیٹمنٹ صحیح ہے تو سچا، اسٹیٹمنٹ غلط ہے تو جھوٹا کہہ سکتے ہو. اب سنیے قرآن مجید میں کیا کہا. قرآن مجید میں نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. نماز کا حکم نہیں دیا ہے اس والی آیت میں اللہ نے. اس والی آیت میں حکم نماز نہیں ہے. اللہ نے یہ بتایا ہے کہ نماز ہے کیا. ان حرف تحقیق ہے، حروف مشبہ بالفعل. بے شک نماز اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو برائی سے، مصیبتوں سے بچاتی ہے. تو کون بچا رہا ہے مصیبت سے، برائی سے؟ نماز بچا رہی ہے. اب آپ نماز پڑھنے جائیں، وہاں سے جب باہر آئیں، اب اپنے گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھیں، اگر برائی کم نظر آئے، اگر برائی کم نظر آئے تو نماز قبول، اور برائی اگر اتنی کی اتنی ہے یا اور زیادہ ہو گئی تو وہ نماز منہ پہ ماری گئی ہے، قبول نہیں ہوئی. یہ ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو نماز، اللہ اندھیرے میں تیر نہیں، مذہب حقہ اندھیرے میں تیر نہیں مارتا ہے. مذہب حقہ یقین کے اوپر منتج ہے، یقین پر مبنی ہے، یقین پر مشتمل ہے، چونکہ مذہب حقہ ہے. اور نماز یقیناً وہ شے ہے کہ جناب زینب جیسی خاتون، جبکہ آپ کا سلسلہ 14 معصومین کی لسٹ میں نہیں ہے، مگر جناب زینب معصومہ سے کم نہیں ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا واجب نمازیں تو واجب نمازیں، سنت نماز بھی نہیں چھوڑتی تھی. اور سنت تو سنت، جناب زینب کبھی نماز شب بھی نہیں چھوڑتی تھی. اور ایک منزل وہ آئی کہ جب نماز شب آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں تو بیمار امام یہ سوال کرتے ہیں، بس اتمام زینب. چوتھے امام ایک سوال کرتے ہیں پھوپھی اماں سے، پھوپھی اماں میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کبھی آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہو. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جواب دیتی ہیں، میرے لال سید سجاد،
میرے بیٹے سید سجاد یزید کی طرف سے کھانا اور پانی اتنا قلیل آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا اور پانی دوسرے بچوں کو کھلا دیتی ہوں اور میں خود فاقے سے رہتی ہوں. میرے لال کربلا سے لے کے شام تک جس پھوپھی نے تیری نہ کچھ کھایا ہو نہ کچھ پیا ہو، اب یہ بتا وہ کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھے؟ جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. اے پردہ غیب میں بیٹھنے والے امام اپنے جد کا پرسہ زائرین سے قبول کر لیجئے گا. یہ ملک کے گوشہ و کنار سے زائرین تشریف لائے ہیں، ان کا پرسہ قبول کر لیجئے گا. اتنا کم آتا ہے کہ مجھ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی. میں یہ ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ چونکہ جناب زینب 14 معصومین والی لسٹ میں نہیں ہے مگر معصومہ سے کم نہیں ہے، پھر بھی نماز شب کو ترک نہیں فرماتی ہیں. آخر کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ سنیں گے ارباب ازا اس کا جواب کیا ہے. جناب زینب نے نماز شب کو کیوں نہیں چھوڑا؟ جب امام حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے اور آ کے جناب زینب کا بازو پکڑ کے کہا بہن خدا حافظ، میری بہن میرا آخری سلام، ہم جا رہے ہیں. تو امام نے جناب زینب سے ایک جملہ کیا، اگر آپ صبر کر سکتے ہو تو کرنا مگر کلیجوں کو تھام لینا. امام حسین نے فرمایا میری بہن زینب مجھے کبھی نماز شب میں نہ بھولنا. مجھے کبھی نماز شب میں نہ بھولنا. تو عزیزو جناب زینب کے لیے نماز شب کا پڑھنا بھیا حسین کی یادگار بن گیا تھا. جناب زینب نماز شب پڑھتی تھی تو بھیا حسین کو یاد. اجرکم علی اللہ. بس 2-3 جملے اور آپ کی، اس کے بعد اتمام زحمت مولانا تشریف فرما. امام سجاد یہ قافلہ جا رہا ہے کوفے سے شام کی طرف. چٹیل میدان، ریگستان، تمازت آفتاب، دور تک کسی درخت کا نشان نہیں. ظالموں نے خیمے نصب کر رکھے ہیں، ان کے سائے میں بیٹھے ہیں، لیکن رسول اور آل رسول نیچے سے ریت کی گرمی، اوپر سے سورج کی تمازت. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق. ایسے میں سید سجاد زمین پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ دونوں ہاتھ مارے. میں تیمم کرتا ہوں بدلے وضو کے. تیمم کیا اور ایک
مرتبہ ہتھکڑی اور بیڑیوں کو سنبھالا، اور جہاں عمر سعد کا خیمہ لگا تھا اس خیمے کے سائے کی طرف بڑھنے لگے تاکہ سائے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں۔ ذہن میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ سید سجاد سایہ ڈھونڈ رہے تھے، نہیں، وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا رہے تھے کہ یہ ایسے ظالم ہیں جو خیمے کے سائے بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ خیمے کے سائے کی قریب گئے۔ عمر سعد کہتا ہے اپنے غلام سے، یہ کون قیدی ہے جو ہمارے خیمے کے قریب آ رہا ہے؟ کہا، اے امیر، یہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ بس ایک مرتبہ عمر سعد نے تازیہ نہ اٹھایا، باہر نکلا، سید سجاد کے پشت پہ تازیہ نہ مارا۔ جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا اور آواز دی، بہل ام کلثوم، اے رباب، اے لیلا۔ اے بیبیوں جلدی آؤ، ہم چاروں طرف کھڑے ہو جائیں گے تاکہ ہمارے سائے میں میرا سید سجاد نماز پڑھ سکے۔ سید سجاد ہمارا سلام، خدا حافظ، خدا حافظ۔